السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ای الاسلامی افضل، کون سا اسلام افضل ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث نمبر 11 ہے، اور اس کو روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری میں کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم باب کی طرف تھوڑی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ باب ہے باب ای الاسلامی افضل، کون سا اسلام افضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اسلام تو ایک ہے، اسلام وہ اسلام جو کتاب اللہ اور حدیث نبویہ کا نام ہے، یعنی دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، اور وہ مذہب جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن صحابی کا سوال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو سوال ہے، اور امام بخاری کا یہ باب قائم کرنا، کیونکہ امام بخاری نے حدیث کی مناسبت سے ہی قائم کیا ہے۔ صحابی کا سوال بھی یہی تھا، یا رسول اللہ ای الاسلامی افضل، تو امام بخاری نے باب قائم کر دیا باب ای الاسلامی افضل۔ تو اسلام ایک ہے، وہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے، مختلف شریعتوں سے اس کو مزین کیا گیا، اور آخری دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس باب کو لانے کا مقصد کیا ہے، اس روایت کو؟ کیونکہ کتاب الایمان چل رہا ہے ہمارا سلسلہ، اور باب ای الاسلام افضل۔ اس میں صحابی کا سوال بہت پیارا سوال ہے، بہت عمدہ سوال ہے۔ اس کے اوپر ایک باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، صحابہ کے سوال۔ تو اگر ہمارے سوال صحابہ جیسے ہو جائیں، یا ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہو جائے، میں کہتا ہوں صرف ہمارے سوال ہی علماء سے صحابہ جیسے ہو جائیں، تو ہمارا معاشرہ بہت سے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے سوالات علماء سے صرف اپنی ذات کے متعلقہ ہوتے ہیں، اخروی معاملات میں ہمارے سوال بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا جو سوال کرنے کا انداز ہے وہ صحابہ جیسا بنا دے، اور ہمیں وہ فہم عطا کر دے جو اللہ نے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ اب اس سے قبل ایمان کی شاخوں کا ذکر ہوا، ایمان کی خصلتوں کا ذکر ہوا، کہ جس میں یہ خصلتیں موجود ہوں گی وہ بندہ مسلمان ہوگا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلم کا ٹائٹل دیا، جیسا کہ وہ حدیث بھی آپ احباب کے ذہنوں میں ہوگی کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ تو وہ حدیث بھی آپ احباب کے ذہنوں میں ہوگی، اس کی تشریح بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی۔ تو اس کے بعد امام بخاری نے اسلام کے متعلق باب قائم کیا، عنوان قائم کیا، ایک ٹائٹل جو اس کو دیا۔ تو اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان افضل ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں گی، اور دوسری جو اس باب تقدیر میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو خصال اسلام میں سے کون سی خصلت سب سے زیادہ افضل ہے۔ جب یہ بات ہمیں ثابت ہو گئی کہ اسلام کی خصلتوں میں سے بعض خصلتیں جس کو پہلے امام بخاری نے ذکر کیا، اور دیگر بعض خصلتوں میں سے افضل جو خصلت ہے، افضل جو خوبی ہے، افضل جو نشانی ہے، افضل جو علامت ہے، وہ اس میں ہے کہ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو یہ چیزیں پہلے بھی روایت یہی گزری ہے، اور اب بھی روایت یہی گزری ہے۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، پورا ایک رسالہ لکھا جا سکتا ہے ہاتھ اور زبان کے اوپر، لیکن چونکہ یہاں مقصود
تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو صحابی کا سوال تھا کہ اللہ کے نبی بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے، اس بندے کا سب سے بہترین اسلام ہے، افضل اسلام ہے۔ اور پیچھے بہترین ایمان کے حوالے سے سوال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، تو یہ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو بہترین ایمان، بہترین اسلام اس بندے کا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس حدیث کو ہی سمجھ لیں تو ہمارے 70 سے 80% جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ ہم کیونکہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، مسائل کے اوپر تدبر و تفکر نہیں کرتے، تو یہ ہماری کمی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہے، بعض روایات میں آتا ہے قلنا، یہاں پہ ہے کہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، واحد کا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قال۔ بعض روایات میں آتا ہے قلنا، ہم نے کہا، تو بعض میں قلتو کا صیغہ آتا ہے۔ جن روایات قلنا کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہی سوال دیگر صحابہ کا بھی ہے۔ اور جہاں پہ قلتو آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا، یعنی کہ جب ایک سوال پر دوسرے ساتھی بھی راضی ہو جائیں تو گویا کہ وہ اس بندے کا ہی سوال ہوتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے قلتو کا صیغہ بھی فقہاء نے کا نقل کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں جو روایت بیان ہوئی ہے، اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ انسان کا بہترین اسلام تب ہوگا، انسان مسلمان کامل تب ہوگا جب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے، اور اس سے قبل جو میں نے ایمان کی شاخوں، ایمان کی خصلتوں کا بالتفصیل ذکر کیا ہے، وہ بھی اس کے اندر پائی جائیں گی، اور ان خصلتوں کو بعد اگر کسی کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں بہترین کامل مسلم اور کامل مومن شمار ہوگا۔ تو اللہ بھی ہمیں صحیح معنوں میں ایسے مسلمانوں میں، ایسے مومنوں میں اللہ ہمارا شمار کرے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔